وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. ہاں، آپ نے ایک چیز اور ساتھ میں پوچھی کہ ہاں بھی جو ہندوستان کے ایک راجا نے جو ہے اس معجزے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا، اس کی بھی تفصیل بتائی جائے، اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. اور ویسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن حدیث کے واضح ثبوت کے بعد پھر کس چیز کی ضرورت. لیکن عموماً معترضین جو ہے، اعتراض کرنے والے اس طرح کے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ معجزہ صرف مکے والوں نے دیکھا، جبکہ پوری دنیا والوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اور سب تواریخ میں اس کا بیان ہونا چاہیے تھا، اور بہت مشہور ہونے چاہیے تھا یہ واقعہ. لیکن ہمیں صرف حدیثوں میں اور چند جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ہی یہ ملتا ہے، اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا پوری دنیا میں. کیا وجہ اس کی؟ اس طرح کے سوالات بہت کرتے ہیں. شاید اسی وجہ سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ ہاں بھی یہ واضح ہو جائے کہ ہاں بھی دوسرے علاقوں میں بھی اور دور دور تک بھی یہ نظر آیا ہے. یہ معترضین عام طور پر کہتے ہیں کہ ہاں بھی صرف مکے والوں نے ہی کیوں دیکھا، دور دراز علاقوں میں کیوں اس کے تعلق سے زیادہ خبر نہیں ملتی، زیادہ اس تعلق سے ہمیں تفصیل نہیں ملتی کہ ہمیں لوگوں نے دیکھا ہے. تو ویسے تو اس اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن منکرین ہی کیونکہ عقلی طور سے اس کو جانچتے ہیں ہر خبر کو، تو عقلی طور سے ہی ان کے سوالات کا اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ اول تو یہ معجزہ اہل مکہ نے مطالبہ کیا تھا، اسی لیے ان کو دکھایا گیا. لیکن اس کے باوجود مکے کے آس پاس کے علاقوں میں دوسرے علاقوں سے آنے والوں نے، صحرا نشین وغیرہ نے، تجار جو تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھا. جیسا کہ حدیثوں سے واضح ہے کہ دوسرے مشرکین وغیرہ نے بھی جو ہے اس چیز کو کہا کہ ہاں بھئی آنے دو باہر والوں کو، ان سے پوچھیں گے، اور اس کی تصدیق بھی کری باہر والوں نے. اور یہ نقطہ بھی جو ہے ان کو ذہن نشین کرانا چاہیے کہ بھئی دیکھو، چاند جو ہے وہ پوری زمین میں ایک ساتھ نظر نہیں آتا، پوری دنیا میں کچھ علاقوں میں نظر آتا ہے، کچھ علاقوں میں نظر نہیں آتا. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اگر پورا چاند بھی ہوا، 14ویں کا چاند بھی ہوا، تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھی زمین میں، آدھی دنیا میں ہی نظر آئے گا. باقی نصف زمین پر رات ہوتی ہے، نصف زمین پر دن ہوتا ہے. جہاں رات ہے وہیں تو نظر آئے گا، دن میں تو نظر نہیں آئے گا. لہذا پوری دنیا میں ویسے نظر نہیں آ سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ پوری دنیا والے دیکھتے اس کو. اور پھر جب بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے تو سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی جب کوئی چیز اچانک ہوتی ہے. ہاں، اگر وہ عجیب واقعہ بہت بلند آواز کے ساتھ ہو، یا بہت تیز روشنی کے ساتھ ہو، یا اچانک ایک دم اندھیرا چھا جائے، تب تو ایک دم لوگ متوجہ ہوں گے اس طرف. لیکن یہ معجزہ تو رات کو ایک تو رونما ہوا، رات کو زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اندھیرے میں تھکے ہارے آرام کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اسی لیے زیادہ تر لوگ متوجہ نہیں ہوئے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی عجیب چیز دیکھی ہو اور دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا یقین نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوتا. اور یہ واقعی ایسا واقعہ تھا کہ اگر کسی ایک آدھ نے دیکھا بھی ہوگا اور جب بعد میں دوسروں کو بتایا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا ہوگا اس کو، اور اس کا وہم سمجھ کر کے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہوگا. ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بتانے کے باوجود یقین نہیں کرتے. اور پھر اہل عرب جو ہے وہ اکثر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو دوسری زبانوں سے آشنائی نہیں تھی، دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے. اور پھر ہمارے زمانے کی طرح سے اس دور میں کوئی ٹی وی ریڈیو وغیرہ نہیں تھا کہ یہاں پہ خبریں فوراً پوری دنیا میں پہنچ جائیں. اگر کوئی عجیب بات عرب کی سرزمین میں ہوتی ہے تو اس کو دوسرے دور دراز علاقوں میں وہ خبر پہنچتے پہنچتے کافی لمبا وقت چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں
کہ تواریخ میں ایسی واقعات ملتے ہیں کہ خود ہندوستان میں ایک شکاورتی نامی شخص نے جو ہے اس کو دیکھا تھا. ہندوستان کے جنوب میں ایک شخص تھا جس کا نام شکاورتی تھا. اس نے خود دیکھا تھا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بتایا تھا. جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے تعلق سے بتایا تو پورا کا پورا خاندان صرف اسی بات پر مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے تصدیق کری تھی کہ ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا تھا اور یہ مسلمان سچ کہہ رہے ہیں. انگلش کی ایک لیکھکا نے اینڈ محمد از ہز میسنجر اس کتاب کی مصنفہ نے جو ہے اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہاں تک کہ راجپوتوں کے کسی دربار سے جو ہے ایک ایسی پینٹنگ ملی تھی جس میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں پینٹ کیا گیا تھا اور بالکل اسی طرح جس طرح واقعہ شق القمر کا بتایا گیا کہ ہاں بھئی 2 ٹکڑے الگ الگ دور دور ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح سے وہ پینٹنگ ملی تھی، کسی نے اس کو پینٹ کیا تھا، جس سے واضح ہے اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اس معجزے کو دیکھا تھا. بہرحال اس معجزے کا جو وقوع ہے وہ کچھ خاص لوگوں کے مطالبے پر ہوا تھا. انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، ان کو لاجواب کرنا مقصود تھا اور اس کے علاوہ یہ رات کا وقت تھا جو تھوڑی دیر کے لیے ہی ظاہر ہوا تھا. ایسے میں جب کہ اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس تھوڑی سی دیر کے معجزے کو مشاہدہ سب نہیں کر سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے. پھر اختلاف مطالعے کی بنیاد پر کہ چاند سب جگہ نظر نہیں آتا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ چاند ایک ہی وقت میں ایک ہی مطلب پر تمام دنیا کے خطوں میں نظر آ جائے. اس لیے معجزے کے وقوع کے وقت جو ہے چاند دنیا کے تمام خطوں میں نظر نہیں آیا شق القمر کا واقعہ. ہاں آس پاس کے شہروں میں علاقوں میں خبر پہنچی اور اس کی گواہی حدیث میں موجود ہے کہ ہاں بھئی لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ ہم نے بھی اس رات کو چاند دیکھا تھا. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی شواہد اس کے تعلق سے ملتے ہیں. دوسری قوموں کے تذکروں اور احوال میں بھی جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. ہندوستان کے مالابار جو آج کا کیرلا ہے اس کے شہر و وہار کے راجہ جو ہے اس نے بھی جو ہے اس واقعے کو دیکھا تھا. اس کی بھی جو ہے تواریخ میں ملتی ہیں روایتیں، لیکن اس میں تعلق سے میں نے غور کرا تو الگ الگ الفاظ میں یا الگ الگ انداز سے اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے، الگ الگ طور سے جو ہے یہ واقعہ. بہرحال سارے واقعوں سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں بادشاہ نے دیکھا تھا، بھلے اس کو بیان کرنے والوں نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے. سوانح الحرمین میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو نہ صرف یہ کہ مکے والے کے لوگوں اور گردنواہ کے لوگوں نے دیکھا تھا بلکہ سرزمین عرب کے علاوہ اس واقعے کو دور دراز علاقوں میں بھی دیکھا گیا. اور اس کی دلیل اس وقت کے انڈیا کے شہر مالابار کے بادشاہ چکرورتی فارمس جو چیرامن پیرومل بھاسکرا روی ورما آف کوڈنگا لیور کے نام سے مشہور ہیں اور جن کا اسلامی نام تاج الدین ہوا، ان کا اس معجزے کو دیکھنا اور پھر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا واقعہ کئی کتابوں میں درج ہے. بہرحال ہندوستان کے جنوب مغرب میں یہ مالابار کا علاقہ جو ہے بہت خصوصیت کا حامل کیرلا کا جو علاقہ ہے، آج اس کو کیرلا کہا جاتا ہے. یہاں پر عموماً عرب لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور لونگ، الائچی، جائے پھل، ناریل، لکڑی، کالی مرچ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں سے لے جایا کرتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ عربی گھوڑے وغیرہ، کھجوریں وغیرہ لا کر کے یہاں بیچا کرتے تھے. تواریخ میں آتا ہے کہ باقاعدہ عرب لوگ آتے تھے اور یہاں لمبا قیام کرتے تھے، 4-6 مہینے قیام کرتے تھے، شادیاں بھی کر لیتے تھے جس کو ملیالم زبان میں ویواہم کہا جاتا تھا. اور یہ لوگ 20-25 ہزار میں جو ہے ایک لڑکی سے شادی کر لیتے تھے، اس کو جو قیمت دیتے تھے اس سے وہ خوش ہو جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ اپنے ساتھ اپنی
اس لڑکی کو جس سے وہ شادی کرتے، عرب بھی لے جایا کرتے تھے۔ اور اکثر جو ہے عرب تاجروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک شادی یہاں کر لیتے تھے ہندوستان میں آ کر کے، اور یہیں چھوڑ جاتے تھے ان کو، اور خرچ دیتے رہتے تھے، پورا خرچہ ان کو دیتے تھے۔ پھر جب دوبارہ آتے تھے تو اسی خاندان میں آ کر کے ٹھہرتے تھے، اسی گھر میں ٹھہرتے تھے۔ ان کے اولادیں بھی ہوتی تھیں، اور یہ عرب خون رکھنے والے لوگ آگے چل کر تجارتی ایجنٹ بن جاتے تھے ان کے، کہ اپنے والد کے کاروبار کے لیے جو ہے وہ کیرلا میں معاون ثابت ہوتے تھے۔ کالی مرچ، لونگ، الائچی، مسالے، ہاتھی دانت وغیرہ یہ لوگ سستے داموں میں جب موسم اس کا ہوتا اس وقت خرید لیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ عرب آتے وہاں سے تو ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کو اس سرزمین میں اپنے اعزہ اور اپنے ہمدرد بھی مل جاتے تھے، جو فصل کے آنے پر عمدہ سامان اور سستا سامان ان کے لیے خرید کر رکھ لیتے تھے، اور دھوکے وغیرہ سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے۔ اور جب وہ تجارت کر کے واپس جاتے تو ان کے مفادات کی یہ حفاظت کرتا ہے جو نیا خاندان ہوتا ہے یہاں کا، اس طرح سے۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے عربوں کے ذریعے ہی یہاں اسلام پھیلا تھا۔ لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطوں میں جو ہے یہ ملتا ہے، لکھتے ہیں کہ جس کا حوالہ نمبر 173، 154، 52 اور 2807 یہ اس کا حوالہ نمبر ہے عربک، جو انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطے ہیں لندن میں، جو سب سے بڑی لائبریری ہے اس میں۔ تو اس میں اس طرح کے واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع مالابار کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مالابار کے ایک بادشاہ چکراورتی فارمس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ واقعہ رونما ہوا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنے کارندے دوڑائے تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکے میں کسی نبی کے ہاتھوں رونما ہوا ہے۔ اس نبی کی آمد کی پیشن گوئی عرب میں پہلے ہی سے پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے نبی سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر عرب کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مشرف باسلام ہوا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب وہ واپسی سفر پر گامزن ہوا تو یمن کے ظفیر ساحل پر اس کی وفات ہو گئی۔ یمن میں اب بھی اس کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجہ کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح انڈیا میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے عربوں کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ اسی علاقے کے ساحلوں سے گزر کر تجارت کے غرض سے چین وغیرہ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطوں میں ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی قصہ کولنڈو ملر نے اپنی مشہور کتاب ماپلا مسلمز آف کیرلا میں چیرامن پیرومل کے تعلق سے لکھا ہے، جس کا اختصار کچھ یوں ہے کہ دھرما پٹنم، جو اب دھرمادم کہلاتا ہے، ٹیلاچری سے ملحق ہے۔ وہاں کا ایک راجہ تھا، اس کا خاندان مدت و حاکم رہا۔ اس خاندان کا نام اراکل رائل فیملی ہے۔ دراصل یہی مسلم خاندان ہے جو مالابار کے ایک علاقے پر حکومت کر سکا۔ اس کا علاقہ دھرمادم سے کینانور تک تھا، مگر سمندر میں اس کی حکومت میں لکشدیپ یا لنکادیپ بھی شامل تھا۔ آخر میں انگریزی دور تک اس کے پاس دھرمادم اور کینانور کا بیچ رہ گیا تھا، جو آزادی کے بعد ان کا محل وقوع ہے، جو علی راجہ کہلاتے ہیں، مگر حکومت باقی نہیں رہی۔ پھر آگے لکھتے ہیں ماپلا کی اصلیت میں کوئی بحث مکمل تصور نہیں کی جا سکتی جب تک کہ چیرامن پیرومل کے متعلق روایتوں کا استقصاء نہ کیا جائے۔ یہ بادشاہ کیرالا کے درمیانی حصے میں حکمرانی کرتے تھے۔
پیرومل حکمرانوں نے ایک وسیع علاقے پر غالباً 13 بادشاہوں کے نام سے حکومت کی اور وہ کئی سلطنتوں پر میں بٹ گئے تھے۔ پیرومل کے متعلق روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ آخر میں اس خاندان نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ تبدیلی مذہب اس طرح شروع ہوئی کہ چیرامن پیرومل کوڈنگالور پر حکومت کر رہا تھا۔ اس نے ایک غیر معمولی اہمیت کا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ چاند مکہ مقام پر طلوع ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، نصف آسمان پر رہا اور نصف زمین کی طرف آ رہا۔ اس کے بعد چاند کے دونوں حصے پھر سے جڑ گئے اور پورا چاند نظر آنے لگا۔ اس کے چند ماہ بعد عرب مسلمانوں کی ایک پارٹی جو لنکا جا رہی تھی وہ راستے میں کوڈنگالور میں ٹھہری۔ اس موقع پر مسلمانوں نے راجہ پیرومل سے یہ قصہ بیان کیا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر کافروں کو دکھایا تھا۔ یہ حالات سن کر پیرومل نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے خفیہ طور پر یہ پروگرام بنایا کہ وہ خود مسلمان ہو جائے گا اور جب یہ پارٹی واپس لوٹے گی تو اس وقت وہ خود ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو جائے گا۔ اس نے حکومت کی ذمہ داریاں مقامی گورنروں اور چھوٹے راجاؤں کے ذمے کی۔ اس نے سب کام باقاعدہ لکھ کر کیا۔ اس نے یہ تاثر پیدا کیا کہ وہ مکے سے لوٹ کر جلد دارالحکومت واپس آ جائے گا۔ اس نے اپنا نام عبد الرحمن سمیری رکھا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ وہ لوٹ کر مالابار میں مساجد قائم کرے گا، مگر اس اثناء میں وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے یہ استدعا کی کہ وہ اس کے وطن جا کر وہاں چوتھی وید کی اشاعت کریں گے۔ ماپلا قرآن کو چوتھی وید کہتے ہیں۔ پہلی وید توریت، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی وید قرآن مجید۔ کہتے ہیں کہ پیرومل مر گیا۔ وہ ظفیر کے مقام پر 622 عیسوی میں عرب کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ آخرکار بادشاہ کا مشنری گروپ حضرت مالک بن دینار کی سرکردگی میں مالابار آیا، جس میں خود ان کا خاندان اور 3 اصحاب شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیرومل کے انتقال کے 8 برس بعد مالابار آئے اور انہوں نے یہاں کے حاکم کو اس کا خط دیا، مگر انہوں نے اس کی موت کا معاملہ خفیہ رکھا۔ یہاں کے حاکموں نے اس گروہ کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے پورے علاقے کا سفر کیا۔ انہوں نے 9 یا 10 مسجدیں تعمیر کی۔ مالک بن دینار نے ان مساجد میں اپنے خاندانوں کے افراد میں سے مناسب اشخاص کو قاضی مقرر کیا اور پھر وہ عرب واپس چلے گئے۔ ایک دوسری روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ پیرومل کا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عرب جانے کا تھا۔ بادشاہ خود مکہ گیا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام لایا۔ اس کا نام تاج الدین تھا۔ اس کا مکے میں 624 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس میں در حقیقت پہلی ہی روایت کا عکس نظر آتا ہے۔ آج کل کے ماپلا مسلمز اسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چیرامن پیرومل کی کہانی پر کافی لوگوں نے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں نظریات بڑے متضاد ہیں۔ ایک مورخ کہتا ہے کہ یہاں کچھ معقول دلائل نظر آتے ہیں کہ یہ روایت اسلام کو مالابار میں روشناس کرانے میں معتبر ہے۔ ایک اعتدال پسند مورخ لکھتا ہے کہ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس روایت میں کچھ صداقت ضرور ہے۔ کیرلا پوتھی کے مطابق راجہ پیرومل مکہ چلا گیا اور جانے سے قبل اس نے سلطنت کو گورنروں اور خاندان کے افراد کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب واپس ہونے لگا تو سرسمقالہ کے مقام پر پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو افراد گئے تھے انہوں نے اس کی موت کا حال اس کی بہن سری دیوی کو دیا۔ انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ راجہ پیرومل کا بیٹا مہابلی جو بعد میں محمد علی کے نام سے معروف ہوا اور پھر پورا خاندان علی راجاز بن گیا، اور دراصل وہ شروع ہوتا ہے اسی محمد علی سے جو پیرومل کا لڑکا تھا اور جس کا ثبوت ان کاغذوں سے بھی ملتا ہے جو کینانور میں علی راجاز خاندان کے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ اس علی راجا کے خاندان کے علاوہ ایک اہم واقعہ وہ بھی ہے جو
مالک بن دینار کے تبلیغی مشن سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار نے ایک پارٹی کے ساتھ مالابار کا سفر کیا، یہاں 10 مسجدیں بنائیں جو کڈنگانور، کلم، پنڈلایانی، چالیم، دھرمادم، سری کنڈاپورم، اڑمالا، کاسرگوڈ، فنگلورس اور پکانو میں قائم ہیں۔ انہوں نے یہاں پر تبلیغی مراکز بنائے۔ ان کی تبلیغی مساعی کا اثر خاطر خواہ ظاہر ہوا اور عوام الناس میں اسلام مقبول ہونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار کی قبر کاسرگوڈ میں سمندر کے کنارے موجود ہے۔ اس کے قریب ہی ایک مسجد، یتیم خانہ اور اسپتال انہی کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ صحابہ اور تابعین ان علاقوں میں تشریف لائے اور ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ تاریخ فرشتہ کے اندر، جو ہندوستان کی تاریخ سب سے مشہور اردو میں لکھی گئی تاریخ ہے، ملا محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ فرشتہ، جو ہندوستان کی تاریخ پر ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 479 میں انہوں نے ایک الگ انداز سے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار ہو کر جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے۔ 3 صدی ہجری میں، یعنی 200 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے۔ وہاں گدنگلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول اور مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ اسی اثناء میں شق القمر کے تاریخی معجزے کا بھی ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اسی بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیں گے۔ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوا ہے اسے قلم بند کر کے شاہی خزانے میں تحریر کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، اور اتنا بڑا محیر العقول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا ہے۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب ہی چلا گیا۔ علامہ سید محمود شکری آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما دل علیہ القرآن مما یعضد الہیئۃ الجدیدہ القویمہ البرہان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے، انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی کئی ایسے دلائل مل رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے یہ شق قمر کا واقعہ دیکھا گیا اور لوگوں نے باقاعدہ اس کے تعلق سے دستاویز بھی چھوڑے۔ اسی طرح مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنی کتاب دفع اعتراض معجزہ شق القمر، اس میں لکھتے ہیں کہ بھوپال کے حکمراں راجہ بھوجپال نے شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھ کر اپنے عالموں سے اس بارے میں دریافت کیا تھا۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ عرب میں ایک پیغمبر کا نزول ہوا ہے اور انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے معجزہ دکھایا ہے، تو اس نے ایک وفد تحائف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ان تحائف میں پان کے پتے بھی تھے۔ پان اس وقت ایک اہم قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پان کو چکھ کر فرمایا تھا کہ یہ سبزی برس اور جزام کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ بات سن کر ہی امیر خسرو نے یہ قطعہ فرمایا تھا کہ سبزی و قاطع برس و جزام بقول نبی وقت علیہ السلام۔
کوشش کے باوجود اس سلسلے میں مزید معلومات نہ مل سکی۔ یہ علم نہیں ہے کہ جو وفد گیا تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سالوں بیشتر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سیلون کے راجا نے بھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتے دیکھا تھا۔ راجا بھوجپال شق القمر اور راجا بھوجپال کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف کی روانگی اور پان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امیر خسرو کا قطعہ میں بیان کرنا میں نے اس کالم میں بیان کر دیا تھا۔ میرے بھوپال کے ایک عزیز دوست جناب تمیز الحق نے مجھے ایک خلوص نامہ روانہ کیا تھا۔ بہرحال دوسری بات چلی گئی ہے۔ اس سے بھی جو ہے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مالابار کے علاوہ بھوپال کے راجا نے بھی جو ہے اس کو دیکھا تھا۔ بہرحال ایک اور مضمون کیرلا میگزین 1948 اور تاریخ ازبکستان مصنفہ سید کمال الدین احمد میں یہ شائع ہونے والی تفصیلات جوں کی تو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ تفصیل لمبی ہے لیکن میں مختصر اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ 8 نبوت میں ہوا۔ نبی کریم حج کے دنوں میں صحابہ کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر بدر کامل تھا۔ اس موقع پر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اس وقت کفاران قریش میں ابو جہل، ولید، عاص، اسود، نضر بن حارث موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ پھر آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک حصہ ہیرا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا حصہ اس کے دامن میں تھا۔ ہیرا پہاڑ چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ قسم اللہ کی میں نے خود چاند کو 2 ٹکڑوں میں پھٹا ہوا دیکھا۔ کوہ ہیرا دونوں کے درمیان میں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں اس جانب اشارہ ہے۔ جنوبی ہندوستان کے علاقہ مالابار کیرلا اسٹیٹ میں اس وقت ایک ہندو راجہ حکمران تھا۔ مہاراجہ رات کے وقت میں اپنے محل کی چھت پر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد سے اس کی تصدیق چاہی جو محل کی چھت پر اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے۔ سب نے اس واقعے کی تصدیق کری۔ تب اس نے دوسرے دن دربار طلب کیا جس میں اہل علم، دانشور، پنڈت، نجومی، جوتشی شریک تھے۔ ان سب سے اس واقعے کی تحقیق و تصدیق کے لیے کہا۔ سب نے تحقیق کے بعد اس واقعے کی تصدیق کری اور سب نے گواہی دی کہ یہ صرف نبی کا کارنامہ ہے۔ ہماری کتابوں میں کے مطابق سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا اور اس کی دعا سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے خیال میں سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے۔ مہاراجہ بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے اس کی مزید تصدیق کے لیے اپنے بیٹے کو عرب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح مہاراجہ نے اپنے جوان سال بیٹے شہزادے کو زاد راہ کے خورد و نوش کے اہتمام کے ساتھ ڈاکوؤں لٹیروں کے تحفظ کے لیے 100 مسلح افراد کے ہمراہ عرب کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں بہت سے قیمتی تحائف دے کر ہدایات کی کہ اگر شق القمر کی تصدیق ہو جائے تو میری طرف سے نبی کی خدمت میں یہ تحائف دینا۔ ہندو نوجوان شہزادے کو اہل عرب نے شق القمر کی تصدیق کی۔ اب شہزادے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا۔ جب شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ شہزادے نے اپنی آمد کی پوری تفصیل سنا دی۔ شہزادے نے مہاراج کے بھیجے ہوئے تحائف آپ کو پیش کیے اور مہاراجہ کا سلام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور مہاراجہ کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا کیے۔ روایت یہ ہے کہ اسی دن مہاراجہ دل ہی دل میں حضور پر ایمان لے آیا تھا اور بت پرستی ترک کر دی تھی۔ ادھر یہ شہزادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ مشرف بہ اسلام ہو گیا اور مدینہ منورہ میں ہی کچھ دن رہا اور ایک صحابی کی لڑکی سے شادی کر لی اور بہت دنوں تک مدینہ منورہ میں ہی رہا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے مسلح سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شہزادہ جب کیرلا اسٹیٹ واپس پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 35 مسلح سپاہی بچے تھے جو کہ سب مسلمان تھے۔ جب شہزادہ اپنے اسٹیٹ کے قریب پہنچا تو مہاراجہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مصلحتاً شہزادے نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا
نہ ہی اس کے ساتھیوں نے کسی کو بتایا۔ مہاراجا کے انتقال کے بعد شہزادے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ کیرلا اسٹیٹ پہنچا، اس کو روایتی شاہانہ طریقے سے باضابطہ مہاراجا بنا دیا گیا۔ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ جب ہر طرف سے اطمینان حاصل ہوا اور حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کی، تو مہاراجا نے اس کے ساتھیوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام کی قبول کرنے کی تلقین کری۔ مہاراجا کی ترغیب و تلقین سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مہاراجا کے اسلام قبول کرنا اس کے باپ کا مرہون منت ہے۔ وہ اگر شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے اس کو عرب نہ بھیجتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے سے قاصر ہی رہتا اور نہ ہی اسلام قبول کر سکتا۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے پہلا مسلم حکمراں ہونے کا اعزاز اسی کے حصے میں آیا، کیونکہ اس کے باپ کے لیے بھی نبی نے خیر کی دعائی کلمات ادا کیے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ نبی کی نبوت پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا۔ اب مہاراجا کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانے کا خیال آیا، چنانچہ اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام اپنے باپ کے نام سے منسوب کیا۔ اس مسجد کا نام چیرامن مسجد رکھا گیا۔ یہ برصغیر ہند و پاک کی پہلی مسجد تھی جو آج بھی چیرامن جامع مسجد کے نام سے موسوم ہے اور کیرلا کے اکراکلم کے مقام پر موجود ہے۔ یہ علاقہ ساحل سمندر سے منسلک ہے اور مالابار کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے جو راسخ العقیدہ ہیں۔ بحوالہ میگزین 1948 تاریخ ازبکستان، مؤلف سید کمال الدین ہے۔